اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سب کی خدمت میں عید مبارک مباحلہ کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور یقیناً اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی خدمت میں اس عید کی تبریک اور تہنیت پیش کی جائے۔ وہ تمام افراد کے جو دین مبین اسلام کے تلوار سے پھیلنے کے قائل یا یہ ایک مسکنسیپشن اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان تمام افراد کے لیے عید مباحلہ کا جاننا اور سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ تمام افراد کے جو یہ بتانا چاہتے ہیں انسانیت کو، تمام مذاہب اور مکاتب کو، کہ دین مبین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ دین مبین اسلام میں تلوار صرف وہاں استعمال کی گئی ہے کہ جہاں پر کفار نے مجبور کیا ہے تلوار کے استعمال کو، اور اس وقت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے بڑی فتح عید مبارک مباحلہ۔ افسوس ہوگا ان مسلمانوں پر کہ جو خود کو مسلمان تو کہیں لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی سب سے بڑی فتح کا ذکر نہ کریں۔ یہ فتح کیوں بڑی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے نمائندوں کے مقابلے پر اسلام کی علمی فتح کا نام ہے۔ جی ہاں، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے، عیسائی مذہب دنیا کا سب سے بڑا مذہب، اس وقت بھی اپنے لوگوں کی افراد کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب تھا، آج بھی ہے۔ اور حیرت ہے اس بات پر کہ اس مذہب کے حامل لوگوں سے اسلام کا جو پہلا مقابلہ ہوا، مسلمان اس کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر کترانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ واقعہ اہل بیت اطہار کی کسی فضیلت کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، تو پھر تو اور زیادہ شرم کا مقام ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار جن سے محبت اور مودت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ اس واقعے کو بیان کریں جو ایک وقت میں ہی نہ صرف اسلام کی فتح کو بیان کر رہا ہے اور اس کی علمی برتری کو بیان کر رہا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کے اندر سب سے بڑی فتح کو بیان کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو کہ واقعہ مباحلہ کہلاتا ہے، جس میں نجران جو کہ اس وقت ایک بڑا مرکز تھا مسیحیت کا، عیسائیت کا، وہاں سے ایک بڑا گروہ آیا تھا کہ وہ پیغمبر سے مناظرہ کرے، اور قرآن کریم میں اس کی مفصل تفصیل موجود ہے کہ جب قرآن نے ان کو دلائل دیے اس بات کے کہ حضرت عیسیٰ نبینا و سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی اور بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، اور اس کی دلیل پیش کی گئی، اور دلیل آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم ملا کہ کہو اے حبیب ان سے آ جاؤ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لانا، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لانا، ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر نے اس مقابلے کے لیے جو بیٹے منتخب کیے وہ حسنین علیہ السلام تھے، جو خواتین منتخب ہوئیں وہ صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور انفس کے مقام پر مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہ تھا، اور یہی اہل بیت اطہار کا بھی افتخار رہا۔ اور پھر وہاں پر جب مباحلہ کا مرحلہ آیا کہ جہاں پر ابتحال کے ذریعے سے، گریہ و فریاد کے ذریعے سے جھوٹوں پر نفرین کرنی تھی اور عذاب کی دعا کرنی تھی، تو جب انہوں نے اہل بیت اطہار کو آتے ہوئے دیکھا تو خود سر تسلیم خم کیا اور کہا
کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں گے تو اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، جزیہ دینے کو تسلیم کیا۔ عالم اسلام کی علمی اعتبار سے، عرفانی اور روحانی اعتبار سے سب سے بڑی فتح مباہلہ تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔